السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ آج میں سارا دن بہت زیادہ بزی رہی ہوں، اور میں نے سوچا تھا کہ آج میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے ٹائم نہیں ملے گا۔ لیکن پھر جیسے ہی مجھے ٹائم ملا تو میں نے فٹافٹ سے ویڈیو بنانا شروع کر دی، کیونکہ آپ لوگوں سے اتنا زیادہ مجھے اپنائیت اور پیار جو ملا ہے، اس کی وجہ سے میرا اب دل نہیں کرتا کہ میں ایک بھی دن ناغہ کروں ویڈیو کا۔ اور جہاں پہ اتنا زیادہ لوگ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، وہاں پہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بندہ سچ پہ ہوتا ہے، حق پہ ہوتا ہے، تو اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، مجھے سچ میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے جو اتنے اچھے اچھے کمنٹس ہوتے ہیں مجھ سے چوک جاتے ہیں، میں اکثر ان کا جواب نہیں دیتی یا مس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجھے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں نا، تو ان کا میں جواب ضرور دیتی ہوں، کیونکہ وہ وہاں پہ میرے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنا ہے اور آگے والے کو غلط ثابت کرنا ہے، یا تو ہار ماننی ہے اور اپنے آپ کو پھر میں نے غلط تسلیم کر لینا ہے۔ تو آج بھی بالکل اسی طرح میرے پاس میری ایک بہت ہی پیاری سی بہن نے، جن کا نام ثنا خان تھا، انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کچھ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مجھے کمنٹ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا والا، جو کہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہنس رہی ہوں، لیکن جب سب سے پہلے میں نے وہ کمنٹ پڑھا تھا نا، تو میرا خون کھولنے لگ گیا تھا۔ تو میں نے وہاں پہ بھی کمنٹس میں بھی ان کو ٹھیک ٹھاک جواب دیے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو اگر میری بات سمجھ میں آئی ہوتی تو وہ بار بار پھر ایک ہی بات نہ دہراتی، اور ان کو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں ان کو کلیئر کر کے بتا دوں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اور سوری، میں بیچ میں اپنی بات روک کے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ میں آپ کو کیا دکھا رہی ہوں۔ ہمارے ایک جگہ پہ ہمارے مزدور لگے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، اور وہاں سے یہ برتن آئے ہیں، اور جب یہ برتن وہاں پہ گئے تھے، یہ بالکل یہ میرے جہیز کا سامان تھا، یہ مطلب اس میں سے میں نے نکال کے یہ تھرموس دیا تھا، بالکل نیو تھا، بالکل پیکنگ سے نکال کے دیا تھا، اور اس کا حشر انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، اور پھر اب میں نے اس پہ محنت کی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بول رہی تھی، جب وہ واپس لے کے آئے ہیں نا، تو میں غصے سے ان کو بول رہی تھی وہ یہ پھینک کے آ جاتے، یہ لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو بہرحال میری جو سسٹر ان لو ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں وہ جو واش روم والا وہ ایک تیزاب ہوتا ہے نا، تو وہ ڈال کے اور اس کو واش کرو، تو پھر اس کے بعد یہ صاف ہو جائے گا۔ تو صاف تو ہو گیا ہے، لیکن بہت گندی حالت تھی اس کی۔ آپ لوگ دیکھتے نا، مجھے دیکھ کے گھن آ رہی تھی، بہت زیادہ گندی حالت تھی۔ اور یہ دو چیزیں تھیں، دونوں چیزوں کی حالت ایسی تھی، پتہ نہیں وہ لوگ اس میں کیسے چائے پیتے تھے۔ تو بہرحال یہ آپ لوگ دیکھتے رہیں کہ میں اس کو آخر میں کس طرح چمکا دوں گی۔ لیکن میں بات یہاں پہ کر رہی تھی کمنٹس کی، اور وہ اس میری جو سسٹر نے کمنٹس کیے ان کی میں بات کر رہی تھی۔ تو میری بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ جب بہت دکھوں کے بعد خوشیاں ملیں، تو اگر خوشی ملی ہے اس کو، صابرہ کا وہ کہہ رہی تھی، تو آپ کو جلن کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر ندیم بھائی آپ کو اتنے اچھے لگتے ہیں تو آپ کر لو۔ وہ شادی سے ریلیٹڈ بات کر رہی تھی، اور مطلب ان کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ کمنٹ تھا جس کی وجہ سے سب سے پہلے میرا آج بی پی جو ہے وہ ہائی ہو گیا تھا بہت زیادہ، اور مجھے بہت زیادہ ان کی بات بری لگی۔ سب سے پہلے تو میں اپنی سسٹر کو کہنا چاہوں گی کہ بہن جی، اگر آپ کو آرگومنٹس کرنے نہیں آتے تو آپ بکواس نہ کیا کریں، پہلے دیکھ لیا کریں ماحول کو، بات کو سمجھ لیا کریں، اس کے بعد بکواس کریں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرحال اس کمنٹ میں سب سے پہلا جو میرا ریئیکشن تھا، غصے میں، بہت ہی زیادہ شدید غصے میں، میرا سب سے پہلا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ لعنت ہو تم پر۔ اور پھر دوسرا میرا کمنٹ یہ تھا کہ میں اس سے جلوں گی بے شرم، پہلے تم دیکھ تو لو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ جس کے جواب میں وہ سمجھی کہ پتہ نہیں میں کس اس میں کہہ رہی ہوں کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، میری سسٹر نے، کہ آپ کوئی پی ایم کی بیٹی ہو جو آپ ایسے کہہ رہی ہو۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی اب کہ دیکھیں، میں پی ایم کی بیٹی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟
میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، اور وہاں پہ میرا یہ کہنے کا مطلب کہ دیکھ تو لیا کرو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، اس کا یہ مطلب تھا کہ تم ایک شادی شدہ عورت سے بات کر رہی ہو، مطلب تم سب کو صابرہ جیسا سمجھتی ہو۔ اور اگر میں شادی شدہ نہ بھی ہوتی پھر بھی اس طرح کہنا بالکل جہالت ہے، جس طرح کی اس نے بات کی ہے نا۔ اگر کوئی بھی غیر شادی شدہ لڑکی اگر اس پہ ویڈیو بنائے صابرہ پہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے ندیم بھائی سے شادی کر لینی چاہیے؟ لعنت تو تم پر، تمہاری سوچ پر، تمہاری پرورش پر۔ جاہل عورت، آرگومنٹس کرنا تو سیکھ لو، بعد میں بات کرنا۔ تم نے اگر صابرہ کی وکالت ہی کرنی ہے نا، تو تم اس بات پہ بحث کرو کہ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں، وہ بیچاری ہے، وہ یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کر کے بات کرو نا، کوئی سچائی بیان کرو نا اس کی اگر کوئی ہے تو۔ یوں تو نہ کہو نا کہ آپ ندیم بھائی سے شادی کر لو یا فلانے سے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اور میں یہاں پہ تمہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ تم وکالت کس کی کر رہی ہو؟ تم اس عورت کی وکالت کر رہی ہو، تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، جس نے نکاح کے اوپر نکاح پتہ نہیں کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں، مجھے اس کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، لیکن تم اس عورت کی وکالت کر رہی ہو، اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں خود کو گناہ گار کر رہی ہوں۔ چاند رات کسی اور کے ساتھ منا کر اور کسی اور کے ساتھ عید منانے والی کو تم نہیں کہتی کہ وہ گناہ گار ہے یا وہ گناہ کر رہی ہے، اور ہم لوگ گناہ گار ہو گئے ہیں اس پہ ویڈیو بنا کے۔ اور برائی کو اگر ہم برا کہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے، اور اسے بالکل بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہم اگر ویڈیو بنائیں، کوئی بھی ریئیکشن چینل والے اگر ویڈیو بنائیں، ظاہر سی بات ہے ہم ویوز کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں ویوز چاہیے اور اس وجہ سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں اگر ان کو ویوز نہیں چاہیے؟ تو وہ ہر بات پہ وہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، صاف ظاہر ہے کہ ان کو بھی ویوز ہی چاہیے، اور اس وجہ سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے بچوں کو ویوز کے لیے استعمال کرتی ہے؟ صابرہ بی بی، اسے بالکل شرم نہیں آتی؟ ہر دوسرے دن اس نے ناٹک لگایا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے بچوں سے ملنے دیا جائے، مجھے یہ مجھے وہ، ہر دوسرے دن اس کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے مظلوم بننے کا، وہ ناٹک کر رہی ہوتی ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ اور ابھی سب سے لاسٹ میں اس نے پرسوں ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں مجھے تھمبنیل اس کا ٹھیک سے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے سرسری سا دیکھا تھا، بہرحال اس میں یہ اسی طرح کا کچھ لکھا ہوا تھا کہ خوشخبری مل گئی، اور ہاتھ میں اس نے وہ پرچہ ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے پریگننسی کی رپورٹ ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو، اس طرح کا اس نے تھمبنیل بنایا ہوا تھا۔ تو آپ کو تو اسے کمنٹ کرنا چاہیے تھا کہ صابرہ بی بی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ تھمبنیل اس طرح کے بناتی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم اگر اس ٹائم پہ کسی کو آنی چاہیے تو وہ صابرہ کو بھی نہیں آنی چاہیے، وہ صابرہ کو دیکھنے والوں کو آنی چاہیے، کیونکہ صابرہ نے کھلم کھلا اپنے گناہ کا اظہار کیا ہے۔ تو بس میں اور کیا بولوں، کیونکہ صابرہ کو تو نہ شرم آئی ہے نہ آنی ہے، اس نے اسی طرح ہی ویڈیوز بنانی ہیں۔ تو صابرہ کو نہیں، صابرہ کو دیکھنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ بس میرے خیال سے کافی ہو گیا اتنا کچھ، اور آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں نے برتن ٹھیک دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے ہیں۔ بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔